غور سے سنیں. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں نے خود ایک شخص کا بیان سنا, ایک شخص کا خطاب میں نے سنا خود. وہ کہتا ہے کیا, یہ کشمیری مسلمان تھوڑے مسلمان تھے, وہ تو باہر سے مشنری آئے ہیں, انہوں نے ان کو ورگلا کر مسلمان بنایا, ہم چاہیں گے کہ یہ واپس آ جائے. تو کیسے سمجھو نا مطلب کیا ہوا. جو یہ کہہ رہا وہ زندہ ہے ابھی, باقی یوٹیوب پر اس کا بیان موجود ہے. میں نے اس شخص کو دیکھا نہیں ہے, یوٹیوب پر اس کا بیان سنا اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس نے بتایا کہ ان کو ورگلایا باہر کے مشنریوں نے. یہ مشنری کاسٹ بنا گیا, عبد الرحمن بلبل اور شاہ ہمدان رحم اللہ تعالیٰ کو, وہ جو ہمارے جگر گوشے تھے, وہ شخصیات جن کو علامہ اقبال نے کہا تھا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم, اس کو کہتا ہے مشنری تھا. یہ باہر سے آ کر کے پیسوں کے لالچ اور دھوکہ دے کر کے پریشر کر کے لوگوں کو مسلمان بنا دیا. میرے بھائیو, اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی. اسلام دین حق, اسلام نیچرل دین, اسلام سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طرز عمل. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز بہت اچھی تھی اور وہ اسلام میں نہ ہو, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام میں کوئی چیز اور وہ خراب ہو. نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں اسلام اسمس گھسنا یہ آسو, یہ کیا ہے اسلام اسمس, اس کا تب ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کو, ہم نے ابھی اس کو سمجھا ہی نہیں. ہزاروں مثالیں اس کی ہیں جس کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے یہ گھسنا آسون, اب گھس اس کا ناسون, اور اس کے بعد پھر جب اس کی ڈیٹیل سامنے آیا دبنا یہ گھس آسون. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا کے انسانوں کے لیے کوئی چیز اچھی ہو اور اللہ اپنے نبی کو نہ دے. وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی قانون بہت اچھا ہو اور ہمارے اسلام میں نہ ہو, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں کوئی قانون ہے, کوئی حکم ہے اور وہ نیچر کے خلاف ہے اور وہ ہمارے لیے ظلم ہے, ہمارے پریشانی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں میں رب العالمین, میرا نبی رحمت للعالمین, ان کا دین انسانوں کے لیے مصیبت کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہے تو یا تو اس لیے کہ ہم شیطان کے پھندے کا شکار ہو گئے ہیں, یا نفس کا شکار ہو گئے ہیں, یا فیشن کا شکار ہو گئے ہیں, یا ٹرن کا شکار ہو گئے ہیں, اس لیے ہم کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے. ہماری مثال, جس آدمی کو اسلام کا کوئی حکم اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس کی مثال اس آدمی کی جیسی ہے جس کو سانپ نے کاٹا ہے اور اس کا ٹیسٹ ذائقہ بگڑ گیا ہے. اس لیے جب سانپ کاٹے انسان کو شہد کھلاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کڑوا ہے, اور جب کڑوی چیز کھلاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ میٹھا ہے. جناب شہد میٹھا ہے اور کڑوا کڑوا ہے, تمہارا ذائقہ بگڑ گیا ہے. اسلام کہتا ہے زناکاری سے بچو, نکاح کرو, 1 کرو, 2 کرو, 3 کرو. اب اگر کوئی انسان کہتا ہے ہم فری لائف گزارنا چاہتے ہیں, فری سیکس کا ماحول ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سانپ کے کاٹے ہوئے ہو, تمہارا ذائقہ بگڑ گیا ہے, تم صحیح حالت میں نہیں ہو. اسلام یہ کہتا ہے شراب اور ڈرگس حرام ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے اس میں کیا حرج ہے, اس کا مطلب تم بگڑے ہوئے ہو. اسلام نے جو احکام دیے وہ حق ہیں اور انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ان سے پوچھو جو پہلے کافر تھے, چاہے کرسچن, چاہے بدھسٹ, چاہے کچھ اور تھے, وہاں سے نکل کے اسلام کی طرف آئے, ان سے پوچھو اسلام کی ایک ایک چیز تمہیں سوٹ کرتی ہے, وہ کہیں گے بہت اچھی ایک ایک چیز. ہرقل بادشاہ نے یہی پوچھا تھا اس ابو سفیان سے, یہ بتاؤ جس نے تمہارے نبی کا دین قبول کیا, دین قبول کرنے کے بعد ایسا بھی ہوا کہ کوئی آدمی واپس چلا گیا یہ سوچ کر کہ یہ دین تو اچھا سمجھ رہا تھا مگر یہ اچھا ہے ہی نہیں, اس میں تو یہ خرابیاں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آج تک کوئی نہیں واپس گیا. یعنی اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی. ہاں اگر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کو, ہم نے اس کے لاجک کو نہیں سمجھا, ہم نے اس کی فلسفی کو نہیں سمجھا, اس کے مسالے کو نہیں. اور جب ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے تو ہر آدمی, مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہاں کشمیری جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ آئے, پراپرٹی تقسیم کرنی تھی. اس پراپرٹی کی تقسیم میں ان کو بہت سارے سوالات تھے. اسلام نے یہ کیوں کیا ہے, اسلام نے بیٹی کو ایسے کیوں دیا, بیوی کو ایسے کیوں دیا ہے. اب میں نے جب تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھایا اسلام کا تقسیم وراثت کا نظام, وہ کہنے لگے یار یہ تو عجیب ہے, یہ تو ہم نے سنا بھی نہیں تھا آج تک. تو میں نے کہا آپ نے کیا سنا, آپ نے تو کچھ بھی نہیں سنا ہے, تو تم نے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, وہاں جا کے بس رہے ہو. کہنے لگے یہ سب کو بتانا چاہیے. کہا ہم سب بتاتے ہیں, تمن یہ مسجدوں میں بیان ہوتا ہے, میں نے کہا ہم سارا بیان کرتے ہیں. غرض یہ کہ اسلام دین حق ہے. میرے بھائیو, جو اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے, ہمیں مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے. اور یہ اسلام 4 وجہوں سے چھن سکتا ہے. نمبر 1, کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے, اور وہ کنفیوژن آئے گا تھیوریز کے ذریعے, وہ کنفیوژن آئے گا کہیں بگ بینگ کے ذریعے, کہیں ڈارون تھیوری کے ذریعے.
وہ کنفیوژن آئے گا کہیں ایکس مسلموں کے ذریعے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، شاید ہو سکتا کچھ لوگ معلوم، ایک طبقہ کھڑا ہو گیا وہ کہتا ہے ہم ایکس مسلم ہیں، اس میں کچھ لوگ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان تھے ہی نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پوز کریں گے ایکس مسلم، وہ بورڈ لگائیں گے کانٹیکٹ ایکس مسلم گروپ، یعنی گویا تم ان سے کانٹیکٹ کرو گے، اس کے بعد پھر وہ تم کو کنفیوز کریں گے، اور کنفیوز کرنے میں ان کی مکمل مہارت ہے، وہ تو ایکسپرٹ ہے اسی چیز کے. اور جب کوئی آدمی یہ کرنا چاہے گا تو بہت آسان ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کنفیوز کرنا چاہیں گے 5 منٹ میں کنفیوز کر دیں گے، وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا. انسان کو اللہ نے ذہن عطا فرمایا، یہ ذہن جب نگیٹو چلے گا تو نگیٹو کام کرے گا، تو وہ خطرہ الگ ہے، تھیوریز کے ذریعے خطرہ الگ ہے. اسی طرح سے غلط آرڈر آئیں گے، ان غلط آرڈروں کے ذریعے سے کفر کرنا پڑے گا. اسی طرح سے لالچیں سامنے آئیں گی، ان لالچوں کے نتیجے میں کفر کرنا پڑے گا، اور آدمی کو فیصلہ کرنا ہے اگر میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا مگر ساتھ میں کفر ہوگا، اور اگر نہیں کروں گا تو یہ نہیں مجھے ملے گا، ایمان پر باقی رہوں گا. یہ شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جس وقت یہ مرحلہ آئے گا اس وقت آپ کو ایک جاب ملے گا، اس جاب میں آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا. مجھے کل ایک صاحب کہہ رہے کہنے لگا جی فلاں جگہ جاب مل رہا ہے لیکن ساتھ میں کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھ سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے، اب میں کیا کروں؟ یہ ہے وہ جاب کرنا ہے تو یہ سب نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ سب کرنا ہے تو جاب نہیں ملے گا، تو آگے لالچ. جی مجھے پروفیشن ملنے والی ہے مگر پروفیشن ملنے سے پہلے مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سنا پریکٹس کرتے ہو تو مسلم پریکٹس وہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی، تب آپ کا پروموشن ہوگا. تو کیا اسلام کا یوز؟ یہ ہے وہ خطرہ. پریشر، لالچ، کنفیوژن، یہ 3 خطرے ہیں. اور چوتھا خطرہ ایک اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب انسان گناہ کی زندگی گزارتا ہے، عیاشی، فحاشی، غلط تعلقات، ڈرگس، فیشن، میوزک، ڈانس، ماں باپ کی نافرمانی، یہ ساری چیزیں جب انسان کرتا ہے تو آدمی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. یہ سارا کر رہا ہے اور اندر افسوس ہے یہ سوری جو غلط میں پیسے نہ کروں. دوسری حالت یہ ہے کہ انسان کا افسوس بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے اور انسان کا افسوس بھی نہیں ہے. نماز چھوڑ رہا ہے اور افسوس ہے، دوسرا نماز چھوڑ رہا ہے اور افسوس بھی نہیں ہے. جب یہ دوسری حالت آتی ہے، یہ دوسری والی حالت، افسوس بھی نہیں ہوتا ہے اور انسان، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں ایمان ہی تم سے واپس لے لوں گا. یہ ہے وہ خطرہ. تو جب کوئی ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے میں کون کون سی چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی کر رہا ہوں اور مجھے ان کے کرنے پر افسوس ہے، یا میں نماز چھوڑ رہا ہوں جرم ہے، افسوس ختم ہو، اگر افسوس بھی ختم ہو گیا ہے تو پھر خطرہ ہے آگے چل کر کے آپ کو دھکا لگے گا اور اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم ہے. تو 4 خطرے ہیں. معصیت والی زندگی، گناہوں والی زندگی، نافرمانی والی زندگی جب انسان گزارتا ہے تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایمان بھی چھین لیتا ہے، وجہ کچھ بھی ہو جائے گی. اور کبھی پریشر غلط آئے گا، کبھی غلط لالچ آئے گا، اور کبھی کنفیوژن آئے گا. یہ 4 خطرے ہیں اس اسلام کو، جو اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. ہر ایک کے لیے یہی میسیج ہے، اپنی اسلام کو بچانا، اپنے آپ کو کہ اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دولت ہمارے ہاتھوں سے چھننی نہیں چاہیے، اور چھننی نہیں چاہیے اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، ہر ایک کو پیسے مل گیا ہوگا. بس میں حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، نماز کے بعد میں انشاءاللہ پھر بیٹھوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ پہلے یہاں آئیں گے، نعت شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں ایک گفتگو کروں گا خاص طور پر نوجوانوں کے متعلق. کیونکہ اس وقت اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں کی نئی جنریشن کا ہے، اس نئی جنریشن کا ایمان اور ان کا کردار اگر بچ گیا تو آگے ہمارا فیوچر بہتر ہوگا. اور اگر ہماری نئی نسل جو یہ ٹین ایج ہیں یا ٹین ایجر سے جڑے ہوئے ہیں، اس 10 سال سے لے کر کے 30 سال کی عمر تک کی جو جنریشن ہے، اگر ایمان اور ان کا کردار بچ گیا تو اگلی قوم بچ جائے گی، اور اگر نہیں تو اللہ حفاظت فرمائے وہ کچھ سامنے آ سکتا ہے جو زبان پہ لانا بھی مشکل ہے. بس میں حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے تچونہ سنن ابن ماجہ، جمع اشونہ سیاہ 6 بڑی بڑی اہم کتابیں حدیث کی. تو میں بس گیا تچونہ سنن ابن ماجہ، اس سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، اس حج میں آپ نے ظاہر کر دیا کیا، بس تم سے آخری ملاقات اس میدان میں، اب تم سے ملاقات نہیں ہوگی. عجیب صورتحال تھی اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اس میں آپ نے پہلے یہ فرمایا قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، تم سے پوچھے گا میرے بارے میں کہ میرے نبی نے دین تم تک پہنچایا تھا. خدا پرسو توہی میں مطلق میں نبین چھا توہتان دین سوری وات نومت.
تو کیا جواب دیو؟ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑے کیے، ہم گواہی دیں گے، دین پہنچا، دین ہم تک پہنچا۔ جب گواہی ہاتھ اٹھا کر صحابہ کرام نے کہا، اس وقت اللہ کے نبی خاص حالت میں آگے فرمایا، یا اللہ، اس طرح 2 انگلیاں رکھی، یا اللہ یم چھ دِوان گواہی، بے ذکر، یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، ست روز گواہ یمو دس گواہی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا، آپ گواہ رہے، انہوں نے گواہی دے دی۔ الفاظ بخاری شریف اس طرح سے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو روز گواہ وہ من کون، انہوں نے تسلیم کیا، میں نے دین کے حوالے کر دیا، میں بری ہوں، میرے کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں، کل کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میرے نبی نے دین پہنچانے میں سستی کی، میرے نبی نے دین پہنچانے میں کوتاہی کی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں نے فاقے برداشت کیے، میں نے کوئی کمایا نہیں، میرے گھر میں سہولیات نہیں تھی، مگر دین میں نے پہنچایا، میں نے اپنے عیش کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یا اللہ آپ کو بھی معلوم ہے، انہوں نے بھی گواہی دے دی، اب مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ یا اللہ کو گواہ بنایا اللہ کے نبی نے۔ پھر فرمایا، دیکھو میں آگے جا رہا ہوں، اب تم سے ملاقات نہیں ہوگی اب اس میدان میں، اگلے سال تم ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ پھر فرمایا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا، خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، ارادہ کرو، ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی ہم فرمائے، تم کیا لے کر آئے میرے پاس؟ کیا ہے غصب خدا بول کر تو چھوئی نہ اتھ لائے۔ میں حدیث کے الفاظ سنا دیتا ہوں، ایھا الناس انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں میں فوج و کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، وانی مکاثر بکم الامم، اور میں امتوں پر فخر کروں گا، فلا تسودوا وجہی، خبردار تکرجو نہ کہ توہن سے تھی میں ہائے متن۔ یہ ترجمہ ہے اس زبان میں جو آپ لوگ بولتے ہیں کشمیری حضرات۔ مول سے نیچے سنا گبرا سے کیا کرو تھی، چاہے میں نے ایسا رب کرو گبرا سے کیا کرو بھائی، روز نیبر نہ لائق، بروز بہت دیون لائق، گبرا سے کیا کرو تو میں بتس ہائے آئے متن۔ یہ جملہ بولتے ہیں کشمیری لوگ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ میں ڈرتا تھا، میں سوچا تھا یا اللہ میں اپنی زبان سے کیسے یہ ترجمہ کروں گا، بہت مشکل ترجمہ۔ پھر میں نے سوچا یا اللہ میں تو ترجمہ نہیں کروں گا، ایک سید عالم جو سادات میں سے ہیں اس نے ترجمہ کیا، وہی ترجمہ میں نقل کر دیتا ہوں، میں اپنا ترجمہ نہیں کروں گا۔ کچھ ہے کہ پنی زئی بنی تھے لفظ۔ ارادہ کرو انشاءاللہ ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کریں گے، اور اللہ کے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ بھی کریں گے، اور اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے ہم بچیں گے، اور کسی بھی حال میں اپنی اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں دولتیں چھوڑنی پڑیں، عہدے چھوڑنے پڑے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے۔ میرے بھائیو، یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دفترس منشو مسلمان افسر سوچ اعلان کرت وانا آن سے ٹیو کرنے سے کیا فرق بھی، یہ انڈیکیشن ہے کہاں جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان افسر دفترس میں بنا ٹیو کرنے سے کیا فرق بھی، پران زمانے سے کوشش ون اشا میں ٹیو کرن، اور آج سون مسلمان افسر بنا ٹیو کرنے سے کیا فرق بھی۔ آج یتکن واریاہ تعلیمی ادارہ میں بے شمار کفر یہ کرنا تو کرنا، اس لیے یہ ساری باتیں سمجھا جا رہی ہیں۔ اللہ ہم کو شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔